حاضرین کو بھی دقت ہوتی ہے، وہ نہیں سن پاتے. اگر دو آدمی آپس میں بات کر رہے ہیں نا، وہ ایک دوسرے پہ کی بات کو کاٹ رہے ہیں، ان کو نہیں سنائی دیتی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. پچھلی دفعہ میں نے آپ کو بہت سمجھایا، آپ نے سمجھا نہیں، اور آپ نے شاید، لیکن میری مجبوری تھی کہ میں نے آپ کو وعدہ دیا تھا کہ میں آپ کو ٹائم دوں گا. لیکن اس دفعہ یہ وعدہ تو نہیں ہے. اس دفعہ آپ کو میں نے خبردار کیا کہ بھائی اگر آپ نے یہ ادب کا اور رعایت کا یہ طریقہ کار چھوڑ دیا تو میں آپ سے معذرت کرتا ہوں، میں آپ سے گفتگو نہیں کر سکوں گا. میں اس شخص سے گفتگو کر سکوں گا جو میری بات کو سنتا ہے. بس یہ میری آپ سے عرض ہے. بسم اللہ کریں. تو آپ بھی بولنے کا ہمیں وقت دیں گے پورا، اور اتنی بات کریں گے جتنی پوچھی جائے، اور تھوڑے تھوڑے وقت میں ہم بات کریں تاکہ کوئی نتیجہ بھی نکلے بات کا اور سمجھ بھی آئے. تو جی ہم ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے وہ لمبی مجلس شروع کر دیں اور دوسرا بندہ بیٹھ کے اپنا ٹائم ضائع کرتا رہے. تو اگر مختصر بات ہوگی تو بہتر ہوگا. میں بھی، آپ بھی ادب احترام کے دائرے میں رہیں گے تو میں بھی کیوں نہیں رہوں گا. اور آپ اپنی پچھلی گفتگو اٹھا کے دیکھیں کہ آپ نے کس طریقے سے زبان اور طیش میں آگے آپ نے تو اخلاق کیا، آپ نے سب ہر چیز کا دامن چھوڑ دیا، لیکن میں پھر بھی آپ کو کتنے آرام سے پیار محبت سے گفتگو کی آپ کے ساتھ. تو ظاہر ہے جب آپ ٹائم ہی نہیں دیں گے. مجھے یاد ہے کہ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہتا تھا کہ میری بات سنو، اور آپ مجھے کہتے ہیں کہ آپ طیش میں آ کر. جی ہاں، مجھے اذیت ہوا آپ کی باتوں سے، کیونکہ ایک بے ادب آدمی کے ساتھ جس کے سامنے آپ ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں کہ میری بات سنو، تو آپ کی بات نہیں سن رہا، آپ کی بات کاٹ رہا ہے. تو یہ میری غلطی تھی، واقعی میری غلطی تھی کہ میں نے آپ کے سامنے ہاتھ جوڑا. مجھے اسی وقت آپ کو کاٹ دینا چاہیے تھا. ٹھیک ہے نا. ایک شخص اگر وہ سوال کرتا ہے پھر وہ کہتا ہے کہ تم اس سوال کا جواب نہ دو، اس کی اپنی مرضی کی جواب دے دو، پھر اس سے بات نہیں ہو سکتا. بھائی اگر آپ سوال کرتے ہیں وہ میری مرضی ہے، جس انداز سے میں جواب دوں اس جواب کے لیے مجھے مقدمے کی ضرورت ہے، میں تمہید کی ضرورت ہے، میں مقدمہ تمہید بیان کروں، پھر اس کو نقطے کی طرف آ جاؤں. یہ میری مرضی ہے. یہ اگر آپ اس بات کو نہیں سمجھتے، اس بات کو قبول نہیں کرتے، تو ابھی سے آپ گفتگو نہ کریں میرے ساتھ. میں اپنی مرضی سے جواب دوں گا، اپنے علم کے مطابق جواب دوں گا. اور اگر کسی سوال کے لیے مجھے تمہید پیش کرنے کی ضرورت ہو تو وہ میں پیش کروں گا، اور آپ کو کاٹنے کی اور مجھے سکھانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ کی مرضی سے میں جواب دوں. ٹھیک ہے نا. بالکل ایسا ہی ہے. آپ اپنی مرضی سے جواب دیں، آپ اپنے طریقے سے دیں، لیکن آپ اپنے ذہن میں یہ بنا لیں کہ یہ بے ادبی کر رہا ہے. تو ہم بھی تو یہی سوچتے ہیں کہ آپ بے ادبی کرتے ہیں، آپ صحابہ کرام کی بے ادبی کرتے ہیں، آپ اہل بیت اطہار کی بے ادبی کرتے ہیں، آپ اللہ اور قرآن کی بے ادبی کرتے ہیں، لیکن ہم اس کے باوجود سنتے ہیں. لیکن ہم صرف اور صرف آپ کو اگر کچھ تھوڑی سی بات، وہ بھی آپ کے تلخ جملوں کے بدلے میں جب ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں بے ادبی ہوگی. تو آپ نہیں بے ادبی کرتے. آپ نے کس کو چھوڑا آج تک؟ کون ہے کہ جس کو آپ نے دین اسلام کی بنیادی شخصیات ہوں یا دین اسلام کے شاعر ہوں، ہر ایک پہ آپ نے بات کی ہے اور بے ادبی کی ہے ان کی. تو آپ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم بے ادب ہیں. تو آپ نے کس کو چھوڑا ہے؟ الیاری صاحب، آپ کے سوال کا جواب ہے کہ میں نے کس کو چھوڑا ہے. میں نے آپ کے ائمہ کے متعلق، آپ کے بزرگوں کے متعلق میں نے وہی جملے کہے ہیں جو آپ کی کتب میں موجود ہیں، اور اسی لیے آپ لوگ بے جواب اور بے بس ہیں اور جواب نہیں دے سکتے. اگر میں نے ابو بکر یا عمر یا عائشہ کے متعلق ایسی بات کہی ہے، ایسے الفاظ ایسے جملے کہیں جو آپ کے کتب میں نہیں ہیں، تو مجھے دکھاؤ. اگر آپ کی کتب میں صحیح اسانید کے ساتھ ان کے ایسی باتیں ہیں جن کو آپ ان کو گالی سمجھتے ہو، تو یہ میرا قصور نہیں ہے. ان شخصیات کا قصور ہے جن سے یہ باتیں صادر ہوئی ہیں، جنہوں نے ایسے کردار کیے ہیں جو آپ کے کتب میں موجود ہیں. ان سے لڑو. اب آپ کا جملہ کہ میں نے اللہ اور رسول اور اہل بیت علیہ السلام کی توہین کی، اس کو میں جواب نہیں دیتا کیونکہ جواب کے لائق ہی نہیں ہے. جہاں تک آپ کی شخصیت کا تعلق ہے اس کا جواب میں دے چکا ہوں. ابھی آپ بسم اللہ کریں کس موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. پہلی بات تو یہ کہ اہل بیت اطہار ہوں یا صحابہ اکرام ہوں، یہ ساری ہماری شخصیات ہیں. ٹھیک ہے، ہم ان کا دفاع بھی کرتے ہیں، اور ہم ان پہ کوئی ہلکا سا جملہ بولنا بھی اپنے لیے ایمان سے نکلنا تصور کرتے ہیں اس کو. ہم ان پہ کوئی لفظ بول ہی نہیں سکتے. ہم مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم نہیں بولتے. لیکن آپ تو ہر کچھ بولنے کے لیے تیار ہیں کیونکہ آپ کو تو اسلام کی پرواہ نہیں ہے. میرا آج کا سوال تو یہی ہے، چونکہ آپ کا غدیر گزرا ہے، آپ نے عید منائی ہوگی. اس سے پہلے کہ آپ غدیر کا ذکر کریں، میں آپ اس جملے کا جواب دوں کہ آپ نے کہا کہ اہل بیت علیہ السلام اور صحابہ ہماری شخصیات ہیں، تو آپ کو اسلام کا پرواہ بھی نہیں ہے. جی ہاں، آپ کی بات یہ ہے کہ دیکھیں اہل بیت طاہرین علیہم السلام مطہر ہیں، اہل بیت طاہرین علیہم السلام عدل قرآن ہیں. اللہ تعالیٰ نے اسی طرح، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح، جس طرح قرآن کی اتباع لازم ہے، اہل بیت علیہ السلام کی اتباع صحابہ پر لازم ہے. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اور پوری امت کو غلام بنا دیا اہل بیت علیہ السلام کا، کہ ان کی اتباع اور ان کی نوکری اور ان کی اطاعت آپ پر واجب ہے. اور جہاں تک صحابہ کا تعلق ہے، صحابہ کے متعلق عرض ہم نے کیا، صحابہ نے اگر اچھے کام کیا تو ہمارے سرانکوں پر ان سے محبت کرنا، ان کی تائید کرنا، ان کی تعریف کرنا، اس کو ہم ضروری سمجھتے ہیں، بلکہ اس کو ایمان سمجھتے ہیں، اللہ سے تقرب لیتے ہیں اس بات پر. لیکن اگر صحابہ نے غلط کام کیے ہیں اور وہ قرآن اور سنت میں موجود ہیں اور آپ اس کا انکار بھی نہیں کر سکتے، تو اس میں ہمارا قصور نہیں ہے کہ آپ نے سب جزیرۃ العرب میں جتنے لوگ تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ان کی سب کی ملاقات ہوئی تھی پیغمبر سے، اسلام بھی لائے تھے، کافر تو کوئی نہیں بچا تھا اس زمانے میں. آپ نے ان سب کو تنقید سے بالا تر بنا دیا، ان کی کوئی نقد نہیں ہو سکتی. یہ تو سب کو پتا ہے کہ انہوں نے کیسے کیسے کام کیے دنیا میں. تو یہ آپ کی اپنی مجبوری ہے. آپ غدیر کے متعلق بات کرنا چاہتے ہیں، بسم اللہ. جی، میں غدیر کے متعلق بھی بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے، آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ ائمہ اکرام جو ہیں ان کی اطاعت واجب ہے، صحیح ہے نا. لیکن ہمارے اور آپ کے جو والدین ہیں یا ہمارے بزرگ ہیں یا ہمارے جو اہم شخصیات ہیں، ان کی اطاعت تو ہمارے اوپر واجب نہیں ہے. اس کے باوجود بھی ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ان کے لیے ہلکے جملے نہیں بولتے، ان کے لیے کوئی تنقید، تکفیر، اعانت
اس طرح کے جملے نہیں بولتے کیونکہ وہ ہمارے آباء و اجداد ہیں، ہمارے بڑے ہیں اور ہمارے ماں باپ ہیں. تو آپ اتنی حیثیت بھی ان کو نہیں دیتے جو صحابہ اکرام حضور علیہ السلام کے لیے اپنا جان مال سب کچھ لٹایا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہر موقع پر کھڑے رہے. اسلام آخر لوگوں کی بنیاد پہ آگے چلا ہے. حضور علیہ السلام نے لوگوں پہ محنت کی اور ان لوگوں نے آگے اس اسلام کو پھیلایا. حضور کے شاگرد تیار ہوئے. ان شاگردوں کو آپ نالائق کہہ رہے ہیں. وہ صحابہ اکرام جو حضور کے مرید ہیں، آپ ان مریدوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ تو ٹھیک ہی نہیں نکلے. تو یہ تو صراحتاً وضاحتاً آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر تنقید کر رہے ہیں کہ حضور پیر کامل نہیں تھے اور حضور استاد کامل نہیں تھے. حالانکہ انما بعثت معلما، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے معلم بنا کے بھیجا ہے. آپ ایک استاد کو ہی ناکام ثابت کر رہے ہیں جب آپ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ اکرام نعوذ باللہ وہ راستے سے ہٹ گئے تھے یا انہوں نے ظلم کیا تھا، انہوں نے جبر کیا. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اتنا بھی نہیں سکھا کے جا سکے کہ وہ اہل بیت اطہار یا دین اسلام کے ساتھ کچھ مخلص ہو سکتے؟ یہ تو آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ ڈائریکٹ آپ کا اٹیک ہے. اسی وجہ سے ہم جو تکفیر کرتے ہیں شیعہ کی، اس میں بنیادی وجہ یہی ہے کہ اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ وہ صحابہ اکرام پر نہیں بلکہ صحابہ اکرام کی آڑ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کرتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین، رب کی توہین، قرآن کی توہین کرتے ہیں کہ قرآن نے ان کی تربیت ہی نہیں کی. اللہ کے رسول نے قرآن کے ذریعے سے تربیت کی لیکن ان کی تربیت نہیں ہو سکی. اسی وجہ سے ہم شیعہ کے تکفیر کے قائل ہیں. یہی بنیادی وجہ ہے کہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ڈائریکٹ ان پر جو ہے وہ ہٹ کرتے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ قرآن کریم کی اتنی آیات مبارکہ جو صحابہ اکرام کے متعلق ہیں وہ ساری کی ساری، اس میں سے کوئی ایک صحابی بھی اس کا استثناء نہیں ہے. کہا جائے کہ حضرت ابوبکر و عمر ان کی شخصیات ہی بلند اور برتر ہیں، اعلیٰ ہیں، بالا ہیں، اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ان کے ساتھ رہ کر ان کی عمارت میں کام کیا، ان کے ساتھ رہے. تو وہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ کیسے راستے سے بھٹک سکتے ہیں جب حضرت علی المرتضیٰ بھی انہی کے ساتھ تھے؟ خاندان نبوت کے چشم و چراغ سیدنا علی المرتضیٰ حیدر کرار بھی ان کے ساتھ تھے، ان کی پشت پر تھے. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اب اسی تسلسل کو میں غدیر خم کے ساتھ ملاتا ہوں. حضور علیہ السلام غدیر خم پہ آنے سے پہلے اپنی باتوں کا جواب سن لیں میرے بھائی. اگر دیکھو عزیزو، اگر جھوٹ دلیل ہونا تو دنیا میں کوئی باطل ہے ہی نہیں. آپ یہ ادعا کر سکتے ہیں کہ آپ کنگ چارلز کی جگہ آپ کنگ آف انگلینڈ ہیں. اگر جھوٹ دلیل ہو بھائی، یہ ادعا کرنا کہ رسول پاک صلی اللہ، اور یہ ادعا کرنا کہ اگر صحابہ نے غلط بات کی ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ تان ہے. یہ کب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت دلالہ صحابہ کی عصمت کی دلیل ہے؟ صحابہ کب سے معصوم بنے کہ ان سے غلطی نہیں ہو سکتی، ان سے خطا، وہ گناہ نہیں کر سکتے، وہ بدعت نہیں کر سکتے. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی کتاب بخاری پڑھو تھا، تم بخاری کیوں نہیں پڑھتے اپنی کتاب؟ سن لو ابھی میری بات نہ کاٹو. سن لو، میں نے آپ کی بہت بات برداشت کیا، میں نے آپ کی بات برداشت کی، آپ نے پھر شروع کیا. آپ کا ایک اسٹرائک مل گیا، آپ نے میری بات کاٹی ہے. 3 اسٹرائک ہو گئے تو آپ یہاں سے گئے. تو اپنی کتاب پڑھو اس بخاری. آپ کہتے ہو نا صحابہ، 2 اسٹرائک ہو گئے آپ کے. شیعہ صحابہ کو، پلیز سن لو بھائی، شیعہ صحابہ کو برا کہتے ہیں، اس لیے ہم صحابہ کی تکفیر کرتے ہیں. تو تم سب سے پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تکفیر کرو. آ جاؤ. یہ صحیح بخاری چاپ دار احیاء تراث العربی 2001 میں چھپی ہے. آپ لوگوں کی کتاب ہے، ہماری کتاب نہیں ہے. باب فی الحوض، کتاب الرقاق، صفحہ نمبر 1167. باب فی الحوض، صفحہ نمبر، حدیث نمبر 6576. عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا فراتکم علی الحوض، میں آپ سب سے پہلے حوض کوثر پہ پہنچ جاؤں گا. وَلَيُرْفَعَنَّ رِجَالٌ مِّنْكُمْ، آپ میں سے کچھ جو مجلس میں بیٹھے ہیں، کچھ لوگ میرے پاس لائے جائیں گے. ثُمَّ لَيُخْتَلَجَنَّ دُونِي، پھر وہ مجھ سے دور کیے جائیں گے. میں کہوں گا یا رب اصحابی، میں کہوں گا یا رب یہ تو میرے صحابہ ہیں، یہ میرے اصحاب ہیں، حوض کوثر سے کیوں دور کیے جا رہے ہیں، جہنم کیوں لیے جا رہے ہیں. فَيُقَالْ إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، کہا جائے گا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے دین میں کیا نئی بدعتیں داخل کی ہیں، دین میں نئی بدعتیں داخل کی. آپ نے جو کہا نا کہ شیعہ صحابہ کو برا کہتے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میرے بعد میرے صحابہ دین میں بدعتیں داخل کیے جائیں گے، اسی لیے جہنمی بن جائیں گے. یہ حدیث، یہ کوئی شاذ حدیث نہیں ہے، کوئی فرد حدیث نہیں ہے، یہ حدیث متواتر ہے آپ کے کتب میں، حدیث ارتداد الصحابہ. اس کے بعد اگلے والے صفحے میں دیکھو. اچھا، انس روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ أُنَاسٌ مِّنْ أَصْحَابِي، بہت سارے میرے صحابہ میرے پاس حوض کوثر پہ لائے جائیں گے. حَتَّى إِذَا عَرَفْتَهُمْ اُخْتُلِجُوا دُونِي، جب میں ان کو پہچان جاؤں گا کہ یہ تو فلان ابن فلان ہے، یہ فلان ابن فلان ہے، وہ مجھ سے دور کیے جائیں گے. فَأَقُولُ أَصْحَابِي فَيَقُولُ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، ندا آئے گا رب العزت کے بارگاہ سے کہ انہوں نے تیرے بعد دین میں کتنی بڑی بدعتیں داخل کی ہیں. اور بدعتی والا جہنمی ہوتا ہے، بدعتی کافر ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ کہتے ہو نا کہ صحابہ کو شیعہ کہتے ہیں، تو جا کے پہلے تم جو صحابہ کو برا کہتا ہے نا وہ کافر ہوتا ہے، تو جا کے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا تذکیہ کرو. تم کہتے ہو کہ اگر انہوں نے صحابہ کو برا کہا تو اس کا مطلب نہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت نہیں کی. اس کا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کتنے آئے، انہوں نے اپنے اقوام کی تربیت کی، قوم نے اگر نہیں مانی تو اس میں نبی کا کوئی قصور ہے؟ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری قوم غرق ہو گئی سوائے کچھ کے پورا کتنے 1000 سال سے زیادہ
तबलीग करते रहे, जे मौजज़ात दिखाते रहे, वही दिखाते रहे, जब कौम नहीं सुधरती उसमें उनका कसूर नहीं है, नूह अलैहिस्सलाम का कसूर नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को बताया कि मेरे बाद मेरे अहले बैत अलैहिस्सलाम की ताअत करो ताकि तुम गुमराह न हो जाओ। उनकी ताअत करने के बजाय इन्होंने कहा हम खुद इमाम हैं, हालांकि इनको किसी ने इमाम नहीं बनाया था, ना अल्लाह ने ना रसूल ने। अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको गुलाम बनाया था, इमाम नहीं बनाया था। इनको गुलाम बनाया था आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का, और इन्होंने कहा हम इमाम हैं, तो इन्होंने दीन में बिदअतें दाखिल की हैं। ये आपकी कुतुब से साबित है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो ये ना कहना कि ये सहाबा को अगर हम सहाबा की क्यों आप तकरीम नहीं करते, सब अगर तकरीम वाजिब होता ना पैगंबर उनको जहन्नमी इस तरह नहीं बनाते। अब आप कहते हैं ना कुरान में आयात है उसमें किसी सहाबी का इस्तिस्ना नहीं है, वो सब वो आयात जो मदह के लिए हैं उसमें उमूम नहीं है, उसमें उमूम नहीं है, उसमें सिर्फ मोमिन सहाबा हैं, वो सिर्फ मोमिन मुखलिस सहाबा के, मुनाफिक सहाबा के लिए नहीं है वो आयत। किसी भी आयत जिसमें मदह है उसमें मुनाफिक सिरे से शामिल ही नहीं है, उसमें सिर्फ मोमिन सहाबे की बात हो रही है। अब उनके उमूम से आप साबित नहीं कर सकते कि फिलान सहाबा की पस कुरान मजीद में तारीफ है, सिर्फ सोहबत की वजह से, सिर्फ सोहबत। अब और फिर आपके जुमले कि ये लोग हर मुश्किल में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, तो खैबर से कौन भागा था, उहद से कौन भागा था, हुनैन से कौन भागे थे, मुश्किल में थे, यहाँ मुश्किल में थे, सुभान अल्लाह। आपकी बात आप गदीर के मुतालिक बात करना है तो बात करो, क्यों मैं आपको अभी टाइमर लगा दूंगा ना, क्योंकि आपका टाइम अनलिमिटेड नहीं है भाई, दूसरे लोग भी मुंतजर हैं। कितना टाइम है मेरा? अब टाइमर ऑन नहीं आ रहा भाई, आपकी जो है ना चांस बन गया, टाइमर ऑन नहीं आ रहा। चलो आप बात करें, कितना टाइम चाहिए आपको, मुझे बात करें, बताएं। 5 मिनट काफी आपके लिए गदीर के मुतालिक? 2-3 घंटे दे दें, 2-3 घंटे दे दें। नहीं 2-3 घंटे नहीं है, आप कितना टाइम आपको चाहिए? 10-15 मिनट तो होने चाहिए ना। 10 नहीं मैं दे सकते आपको, 8 मिनट बात करना, बिस्मिल्लाह। 10 मिनट बात करना, चल 10 मिनट बात। टाइमर आ जाता तो अच्छा था, लेकिन टाइमर ऑन नहीं हो रहा अभी फिलहाल। चले 10, आप अपने पास घड़ी पे देख लेना। ओके बिस्मिल्लाह कर। अभी 12:21 है ना मेरे पीछे? अच्छा बिस्मिल्लाह कर। क्या है? सही है। नहीं 12। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र, व कुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्हाबी कन्नुजूम फ़बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बेशुमार आयात सहाबा इकराम की शान में नाजिल फरमाई, और आपने कहा वो खुसूसन है, वो खुसूसी है, उसमें उमूम नहीं है, हालांकि वो उमूमी आयात हैं। आपने बिल्कुल किस बयानी की, झूठ बोला। रज़ी अल्लाहु आपने अन्हु, गदीर पे बात नहीं करनी। सुने, मैं गदीर पे बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपकी बातों का जवाब तो दूंगा। जो आपने कहा सहाबा इकराम की आप तकफीर करके आगे बढ़ रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि नहीं उसका जवाब ना दिया जाए आपको। आपने सरासर ज्यादती की, आपने गलत बयानी की, आपने किस बयानी की, और आपने कुरान करीम में तहरीफ की। रज़ी अल्लाहु अन्हु व रज़ू अन व कुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना, ये सब सहाबा के बारे में है। और सहाबा होते ही वो हैं जो मुनाफिक ना हो। जो मुनाफिक है वो सहाबी नहीं है, जो मुनाफिक है वो सहाबी नहीं है। अलायारी साहब, इसलिए हम कहते हैं कि आप थोड़ा सा भी पढ़ लें। आपने गदीर पे बात करना ही नहीं ना, आपने कहा था मुझे टाइम दे दे, मैं गदीर पे बात करना चाहता हूं। आप साहब मुझे गदीर पे बात करना है, लेकिन आपकी बातों का जवाब देकर, आपकी बातों का मैं 2 मिनट, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि आपने 10 मिनट वसल्लम दिए ना। नहीं, मैं आपकी सारी बातें को मानूंगा। देखो मैं आपकी सारी बातों को मानूंगा, इस्तेदलाल करने की जरूरत ही नहीं है। आप मुझे बताओ कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लफ्ज़ सहाबा जहन उन लोगों के लिए जो दीन में बिदअत दाखिल करेंगे, उन्हीं के असहाब में से होंगे, उनको जानते भी हैं, अहले मजलिस में से, उनके लिए अगर आप कहते हैं मुनाफिकीन सहाबा नहीं है, तो आप मुझे बताएं तो उन पे लफ्ज़ सहाबा क्यों इस्तेमाल किया पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? लफ्ज़ सहाबा उनके लिए, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के लिए लफ्ज़ सहाबा नहीं इस्तेमाल किया। वहाँ पे जो है वो साहिब के माना में है। वहाँ पे मुनाफिक भी हुजूर की मजलिस में आया करते थे, और आम हर किस्म का बंदा आया करता था हुजूर की मजलिस में, और उनके लिए साहिब इस्तेमाल हुआ है। आप अगर अरबी का अलिफ बा भी जानते हैं तो साहिब का आपको पता होगा कि साहिब आपके साथ अगर थोड़ी देर के लिए कोई बैठता है उसको भी आप साहिब कह सकते हैं। आपके साथ बैठने वाला वो साहिब ही कहलाता है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम की मजलिस में मुनाफिक भी आते थे, तो उनके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये इस्तेमाल किया, और उनके लिए कहा कि ये जो लोग मुनाफिक है उनके लिए हुजूर अलैहिस्सलाम की ये हदीस मुबारक भी है। वरना सहाबा इकराम के मुताल्लिक क्या है, हुजूर सुने, खत्म नहीं, हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा के लिए हमारा भी यही अकीदा है कि उनके मजलिस में मुनाफिक बात तो पूरी, आप बात क्यों काटते हैं? आप बात क्यों, हुजूर के सहाबा और खुलफाए राशिदीन के लिए तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन। सहाबा के जो खुलफा होंगे वो जो काम करेंगे वो सुन्नत है, वो ऐसे ही सुन्नत है जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हजरत अबू बकर ने जो काम किया, हजरत उमर ने, उस्मान ने, हजरत अली ने जो काम किए, जो सुन्नतें जारी की, वो इसी तरह से सुन्नत है जिस तरह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो काम किया वो सुन्नत कहलाता है। इसी तरह ये भी सुन्नत है। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे बाद मेरे सहाबा इकराम की पैरवी करना। और सहाबा में सिर्फ चंद सहाबा नहीं है, सहाबा में अहले बैत और सहाबा, जब हम सहाबा का लफ्ज़ बोलते हैं तो अहले बैत भी उसमें शामिल होते हैं और सहाबा भी शामिल होते हैं, खुलफाए राशिदीन भी शामिल है। ठीक है, तो इसलिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये सहाबा ये कभी भी मुनाफिक भी नहीं हो सकते और कभी भी बिदअती भी नहीं हो सकते, क्योंकि ये अगर कोई नया काम इजाद भी करते हैं तो ये सुन्नत ही है। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए फरमा रहे हैं अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन। और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन का हर काम वो सुन्नत है, वो कतअन बिदअत हो ही नहीं सकता। ये आपकी जहालत की सबसे बड़ी निशानी है कि आप हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान के काम को, हजरत अली के काम को एक बिदअत काम कह रहे हैं। क्या हजरत अली ने जो काम किया वो बिदअत है?
کیا حضرت حسن نے جو کام کیے وہ بدعت ہے؟ کیا حضرت حسین نے وہ کام جو حضور کے بعد کیے وہ بدعت ہے؟ نہیں، قطعاً نہیں، کیونکہ یہ خود خلفائے راشدین ہیں، یہ صحابہ ہیں، یہ جو کام کریں گے یہ سنت ہی کہلائے گا۔ اس کے بعد غدیر خم پہ آپ وہاں آ جاتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے عقیدے کے مطابق حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو غدیر خم کے مقام پر ہاتھ بلند کر کے کیا کہا؟ آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، ٹھیک ہے؟ ایک منٹ کے لیے میں ساری چیزوں کو دائیں بائیں سب کو پیچھے چھوڑ کے اس کو سب بالکل صحیح مان کے میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا، ایک منٹ کے لیے بالکل اس کو تسلیم کرتے ہیں، آپ کے عقیدے کے مطابق اس کو مان لیتے ہیں۔ حضرت علی کا ہاتھ بلند ہو گیا، حضور نے حضرت علی کو کیا دے دی؟ امامت دے دی، ٹھیک ہے؟ آپ کے عقیدے کے مطابق امامت، خلافت، یہ سب حضرت علی کو مل گئی۔ اب جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت، امامت اللہ نے حضور کو بتایا ہوگا، ظاہر ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی وہی بولتا ہے جو اللہ اس کو حکم دیتا ہے۔ اللہ کے حکم سے نبی علیہ السلام نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر سب صحابہ کے سامنے ان کو امام بنا دیا، ٹھیک ہے؟ صحابہ اکرام کو تو باقیوں کو سمجھ نہیں آئی، لیکن حضرت علی کو تو پتہ چل گیا کہ ان کو امام بنا دیا۔ تو اب ان کو پتہ چل گیا کہ اللہ کا حکم میری طرف متوجہ ہو گیا، تو پھر میرا آپ سے جو سب سے بڑا اہم سوال ہے، اور میں چاہوں گا کہ میرا ٹائم ختم ہو اور اس کے بعد آنے والے بھی آپ سے یہی سوال پوچھیں اور آپ اس کا جواب بھاگنے کے بجائے آپ دے کے جائیں آج، کہ جب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی رحلت کے بعد ان کی یہ ذمہ داری بنتی تھی کہ اب وہ خلافت کے مسئلے کو سنبھالتے، امامت کے مسئلے کو سنبھالتے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان کو عطا کر دیا تھا۔ اب کس بات کا ڈر، خوف یا کس بات کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹے کہ جس کی وجہ سے انہوں نے خلافت کے مسئلے کو نہیں سنبھالا، امامت کے مسئلے کو نہیں سنبھالا، بلکہ اس کے بجائے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی بیعت بھی کر لی 6 مہینے بعد۔ آپ کہتے ہیں 6 مہینے بعد کی، چلے مان لیا 6 مہینے بعد کی، لیکن بیعت بھی کی، اور پھر بیعت کرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت بھی کی، اور سیدنا عثمان کی بیعت بھی کی۔ ان سب کے ساتھ وہ مشیر رہے، باقاعدہ طور پہ ان کو مشورے دیتے رہے، باقاعدہ طور پر وہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، اللہ تعالیٰ کے حکم کو انہوں نے کوئی اہمیت نہیں دی، اور انہوں نے آپ کے بقول، کیونکہ آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ لشکر نہیں تھا، لوگ ساتھ نہیں تھے، اس لیے انہوں نے چھپا دیا، کمپرومائز کر دیا۔ کیا علی المرتضیٰ شیر خدا، امام معصوم، مشکل کشا، وہ ڈر گیا، اس نے کمپرومائز کر لیا؟ نعوذ باللہ من ذالک، سوچ بھی نہیں سکتے ہم۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اہل تشیع نہ صرف حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، بلکہ یہ حضرت علی کے بھی منکر اور ان کی توہین کرنے والے ہیں، یہ حضرت علی پر بھی الزام تراشیاں کرنے والے ہیں۔ اہل تشیع حضرت علی کو بھی منکر رسول سمجھتے ہیں اور اللہ کے باتوں سے ہٹا ہوا سمجھتے ہیں۔ اگر نہیں سمجھتے تو قرآن کے اس حکم کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کے بعد حضرت علی نے کیوں نہیں کیا؟ کیوں امامت و خلافت کو اپنے ہاتھوں میں نہیں لیا؟ اگر نہیں لیا تو یہ ان پر سب سے بڑا اہم سوال اٹھتا ہے کہ انہوں نے 3 خلافتوں میں کیسے کمپرومائز کر لیا۔ سب سے اہم بات یہیں پہ بات، آپ اس کی جو بھی جسٹیفیکیشن دیں گے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن جو بھی ہوا، حضرت علی نے ایک مرتبہ بھی کوئی اس انداز میں جوابی کارروائی نہیں کی یا کوئی اس انداز میں آواز نہیں اٹھائی اپنی خلافت، امامت کے لیے کہ جس سے لگتا ہو کہ واقعی اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان پر جو ذمہ داری دی تھی انہوں نے اس ذمہ داری کو پورا کیا۔ میں آپ سے یہ کہتا ہوں، اگر کسی پر دنیا کی چھوٹی سی ذمہ داری دی گئی ہو تو وہ بھی کسی پہ کمپرومائز نہیں کرے گا، وہ کہے گا کہ میرے کسی بڑے نے مجھے وصیت کی، مجھے میرے باپ نے، مجھے میرے دادے نے یہ ذمہ داری سونپی ہے، لہٰذا میں اس کو پورا کروں گا، میری جان چلی جائے۔ تو ہم تو شیر خدا کو شیر خدا علی المرتضیٰ کہتے ہی اس وجہ سے ہیں، اور آپ کے عقیدے کے نزدیک مشکل کشا بھی ہیں، آپ کے عقیدے کے نزدیک امام معصوم بھی ہیں۔ پھر امام معصوم کے متعلق ملا باقر مجلسی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ امام کا کام یہ ہے کہ وہ جب دنیا میں آتا ہے تو وہ مظلوموں کے غموں کا مداوع کرتا ہے، مظلوموں کو ظلم سے نکالتا ہے، وہ حق کو عیاں کرتا ہے اور باطل کو وہ کیا کرتا ہے؟ باطل کو پیچھے کر کے حق کو غالب کرتا ہے۔ تو اب یہاں پر امام معصوم نے، آپ کے نزدیک وہ امام معصوم بھی ہے، مشکل کشا بھی ہے۔ مشکل کشا کا مطلب کہ ان کو تو وہ تو مشکل دوسروں کی دور کرتے ہیں، وہ خود کیسے مشکل میں پڑھ کے اور خوف کی وجہ سے یا ڈر کی وجہ سے یا ان چیزوں کی وجہ سے انہوں نے کمپرومائز کر لیا، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہو ہی نہیں سکتی۔ اور پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ نے پچھلے ایک جملہ کہا کہ صحابہ اکرام بھاگ گئے تھے عہد سے، صحابہ اکرام بھاگ گئے تھے میدانوں میں سے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے 12 امام جو آپ نے نمبر وائز لگائے ہوئے، کیا وہ سارے کے سارے ڈر کے وہ نہیں بھاگے ہوئے؟ موضوع چینج نہ کریں بھائی، میرا وہی موضوع ہے۔ فرار صحابہ اور ہے، فرار صحابہ اور ہے، غدیر اور ہے۔ آپ کے دل میں جتنے موضوعات ہیں آپ اس کو نہیں لا سکتے، آپ کے 10 منٹ بھی ختم ہو گئے۔ نہیں ختم نہیں ہوا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے 12 امام ابھی تک چھپے ہوئے ہیں، لیکن آپ ان کے کوئی بات نہیں کرتے، آپ صحابہ کی بات کر رہے ہیں۔ دین یہ اور موضوع ہے، غیبت۔ اگر آپ دیکھیں، اگر آپ کو اصول آتے ہیں مناظرے کے، بات کرنے کے، تو آپ کو جب آپ ایک موضوع کہتے ہیں کہ میں اس موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں نا، اس کے لیے مجھے 10 منٹ دے دیں، تو آپ مختلف موضوعات کو لا کر ان سب پہ اعتراض نہیں کر سکتے۔ آپ ایک موضوع کو آپ نے چنا ہے، اسی پہ بات کریں، اسی پہ بات کریں، دوسرے پہ نہ جائیں، بس ختم ہے، آپ کا ٹائم بھی ختم ہے، آپ کا ٹائم بھی ختم ہے۔ 10 منٹ بھی زیادہ بات کی آپ نے۔
نہیں 10 منٹ ابھی نہیں ہوئے، میرے پاس بھی یہ سامنے لگا ہوا ہے، کدھر 10 منٹ ہوئے؟ غدیر خم سے ہی یہ متعلق ہے، غدیر خم سے پہلا امام آپ کے بنے نا، پہلے امام سے لے کر میں بات کو ختم کر رہا ہوں، میں نے کنکلوڈ کیا بات کو کہ پہلے امام سے لے کر 12ویں امام تک کس امام نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا ہے؟ آپ بتائیں، انہوں نے اپنی ذمہ داری کو پورا ہی نہیں کیا، انہوں نے قرآن ہم تک پہنچایا ہی نہیں، حدیث ہم تک نہیں پہنچائی، اپنا منصب بھی آپ نے انہوں نہیں نے کیا ذمہ مسئلہ؟ داری سنبھالی نہیں، تو پھر یہ کون اور ذمہ دار سوال ہے، ہوگا؟ یہ اور سوال ہے بھائی، یہ اور سوال ہے، میں غدیر کے متعلق نہیں غدیر ہے. خم سے پلیز یہ خاموش، آپ غدیر کا وقت خم ختم سے ہے، آپ ریلیٹڈ کا ہے، وقت یہ ختم ہے، غدیر خم سے ریلیٹڈ ہے، یہ آپ میری باتوں کے درمیان بول رہے ہیں، میری بات پوری ہونے دیں، میں آپ کی بات ختم کر رہا ہوں ٹائم یہاں پہ۔ ختم ہے، آپ کا ٹائم ختم ہے بھائی، وہ آپ آپ کا بول کے ٹائم کر ختم رہے ہیں ہے، نا، 12 آپ کا اماموں نے ٹائم اپنی ختم ہے ذمہ بھائی. داری کو پورا نہیں کیا، 12 اماموں نے اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا، آج بھی 12ویں امام آپ کی جہالت کے بعد باوجود آپ کے سارے کفر، ظلم، شرک، نفاق، بدعتوں کے باوجود بھی آپ کے 12ویں امام آج نہیں آ رہے ہیں۔ تو یہ سب سے بڑا آپ پہ سوال ہے کہ 12 اماموں نے اپنے آج تک، حضرت علی سے لے کے آج تک انہوں نے اپنی ذمہ داری کو کیسے پورا کیا؟ آج تک انہوں نے کیا ہی نہیں، اور پھر ہمارے اوپر سوال کیسے اٹھے گا؟ ابو بکر، عمر، عثمان کو تو آپ مانتے ہی نہیں، وہ تو آپ کے نزدیک مسلمان نہیں، منافق ہیں، بدعتی ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں، وہ ان کے لیے آپ کے ائمہ نے کیا کیا؟ وہ تو آج تک چھپے ہی رہے، وہ تو انہوں نے تو ساری زندگی غیبت میں گزار دی۔ موقع ختم ہے بات آپ کی نا، مزید تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں الحمدللہ. سب کچھ ہے، لیکن آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ ٹائم ختم ہو گیا، حالانکہ 10 منٹ تھوڑی ہوا ابھی۔ اچھا میرے محترم ناظرین، انہوں نے اس یہ کہا کہ صحابہ، سب صحابہ سے اللہ تعالیٰ راضی ہیں، حالانکہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میں نے صحیح حدیث آپ کو ان کو دکھائی اور متواتر حدیث بھی دکھائی، مقرر کہ ان کے صحابہ جہنم جائیں گے بدعتوں کی وجہ سے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس منافق نے دین میں بدعت داخل کیا صحابہ میں سے؟ آپ مجھے بتانا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیا، یہ کہتے ہیں اس میں جو ہیں وہ منافق صحابہ تھے، فلان 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 تھے، ہم بھی کہتے ہیں منافق صحابہ تھے، منافق صحابہ تھے، لیکن یہ کہتے ہیں عام منافق نہیں تھے، صحابہ منافق نہیں تھے. منافق صحابہ کو کہتے ہی نہیں ہے، منافق صحابی ہوتا ہی نہیں ہے۔ اب میری باری، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تم جھگڑا کرو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں صحابہ سے کہا ہے کہ یہ جہنم میں جائیں گے. اب میری بات نہ کاٹیں، لاسٹ وارننگ ہے بھائی، دیکھیں پھر لاسٹ وارننگ ہے. اوکے میرے بھائی، آپ میری طرف منسوخ کر کے غلط بیانی کر رہے ہیں، آپ غلط بیانی کر رہے ہیں، میں نے یہ نہیں کہا، میں نے میری طرف منسوخ۔ اب میری باری ہے، اب میری باری ہے، اب آپ نے دیکھیں آپ کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، آپ کو اجازت نہیں ہے مجھے کاٹنے کا. میں نے آپ کو وارننگ بھی دی تھی کہ 3 دفعہ سے مجھے زیادہ کاٹ نہیں سکتے. آپ نے بہت دفعہ کاٹا ہے مجھے، ابھی فی الحال مجھے 3 دفعہ کاٹا ابھی آپ نے. رسول پاک صلی اللہ، اوکے تھینک یو سر، آپ سے یہی ہے، میں کسی ایسے شخص سے جو مجھے بات نہیں کرنے دیتا میں اسے بات نہیں کر سکتا. میں نے کہا غلط، میں آپ سے بات نہیں کر، آپ مجھے بات کرنے دیں. اوکے آپ کریں. اوکے، اس کے بعد دیکھیں اس طرح میں نہیں کرنا چاہتا کہ میں اپنی قول کو توڑ دوں. جب میں نے ان کو وعدہ، میں بہت یعنی بھاری دل کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جب میں ان سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، ان کے استدلال سننا چاہتا ہوں، ان کے استدلال رد کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں اپنا بھی پرنسپل نہیں توڑنا چاہتا. میرا پرنسپل جب یہ ہے کہ میں نے اس کو کہہ دیا تھا کہ میری بات نہ کاٹیں، 3 دفعہ آپ نے کاٹ دیا تو میں آپ کو نکال دوں گا، تو انہوں نے تو کئی دفعہ کاٹ دیا نا، تو اس سے میں معذرت چاہتا ہوں، آپ نے مجھے مجبور کیا. اللہ آپ کا حافظ ہے، میں آپ کو جواب دوں گا. آپ کا جواب نہیں ہے، اس کا مطلب پھر جواب نہیں جو بھی آپ تم جو کہہ دو لو میرے پاس، کیونکہ میں اپنے پرنسپل کو نہیں توڑنا چاہتا. میں آپ کا جواب دوں گا، دیکھو.